آج ہے 26 جولائی اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین دھماکوں سے لرز گیا۔ روس کا 19 میزائلوں سے حملہ، یوکرین کا چرچ تباہ کر دیا۔ روس یوکرین پر حاوی ہو گیا، امریکہ یورپ کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین دھماکوں سے سخت ترین گونج اٹھا ہے۔ روس کا 19 میزائلوں سے شدید اور تابڑ توڑ حملہ سامنے آیا ہے۔ یوکرین کا چرچ کو تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو روس اس وقت یوکرین پر حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی حکام نے یوکرین پر بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے پیر کی صبح ماسکو پر ڈرون حملہ کیا۔ ماسکو نے جوابی وار کر کے 19 میزائلوں سے یوکرین کے چرچ اڑا دیے۔ اس حملے میں ایک ڈرون وزارت دفاع کے مرکزی دفتر کے قریب گرا۔ ادھر روسی فوج نے جنوبی یوکرین میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر نئے حملوں کا آغاز کیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانان نے کہا ہے کہ ڈرون حملے کا ہدف ماسکو میں 2 غیر رہائشی عمارتیں تھیں، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روسی حکام نے بتایا ہے کہ ایک یوکرینی ڈرون نے روس سے الحاق شدہ کریمیا میں گولہ بارود کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی شاہراہ پر ٹریفک روکنا پڑی۔ ماسکو میں روسی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک ڈرون دارالحکومت کے قریب سومسکی ہائی وے پر گرا، جس سے دکانوں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے، اور وزارت دفاع کی عمارت سے صرف 200 میٹر دور ایک مکان کی چھت کو نقصان پہنچا۔ تاہم وزارت کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم چھت پر نصب ہے۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ کو نشانہ بنایا، اسے کریمیا کے ایک اہم پل پر حملے کا رد عمل قرار دیا۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ ڈرون نے واقعتاً وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا یا وسطی ماسکو میں اس کا ہدف کچھ اور تھا۔ جنوبی ماسکو میں ایک اور ڈرون ایک دفتر کی عمارت سے جا ٹکرایا، جس سے عمارت کے بالائی منزلوں کو نقصان پہنچا۔ روسی دارالحکومت پہلے کیے گئے ڈرون حملوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر زیادہ نقصان سامنے آیا۔ یوکرینی حکام نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ اس ماہ روسی دارالحکومت پر دوسرا بڑا ڈرون حملہ تھا۔ 4 جولائی کو حملے کیے گئے میں روسی فوج نے کہا تھا کہ 5 میں سے 4 ڈرون ماسکو کے مضافات میں کیے گئے تھے، اسے ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ حکام اس حملے کے نتیجے میں ماسکو کے ہوائی اڈے پر پروازوں کو عارضی طور پر محدود کرنے اور دیگر پروازوں کو ماسکو کے 2 دیگر ہوائی اڈوں کی طرف موڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے پیر کے روز توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقوں پر ڈرون حملوں کی کوششوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات پر 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ پیسکوف نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم ترجمان نے یہ کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے روس کے فضائی دفاعی نظام میں اضافہ کیا گیا۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ پیر کی صبح ایک اور ڈرون حملے میں شمالی کریمیا میں گولہ بارود میں ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کریمیا میں روس کے مقرر کردہ سربراہ سرگئی ایکسنوف نے کہا ہے کہ حکام نے متاثرہ ڈپو کے 5 کلومیٹر میں کئی دیہاتوں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن منسٹر نے اپنی میسیجنگ ایپ چینل پر بتایا ہے کہ ماسکو اور کریمیا پر کیے گئے ڈرون حملوں سے اشارہ ملا ہے کہ روس کے الیکٹرانک جنگی ذرائع اور فضائی حملے کی حملہ آوروں سے دفاع کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے ماسکو پر ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے روس کے اندر حملوں کی حمایت نہیں کرتا، یہ ایک جنگ ہے اور یہ ان کی جنگ ہے جسے روس نے شروع کیا تھا۔ روس کسی بھی وقت شہروں پر وحشیانہ حملے شروع کرنے کی بجائے یوکرین سے فوجیں نکال کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے حملوں پر روس نے سخت جوابی اقدام کا اندازہ دیا۔ وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہونے والے ڈرون حملوں کے دہشت گردوں کی کارروائی قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس حملے کو ہائی پروفائل حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یوکرین
یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون حملہ روس کے دفاعی ہیڈ کوارٹر کے قریب جا کر گرا، جبکہ مستقبل میں ایسے مزید حملے ہوں گے۔ اس سے قبل یوکرین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ روس نے اناج کے گوداموں پر ڈرون حملے کر کے انہیں تباہ کر دی، جس میں 7 افراد بھی زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل روس کے زیر انتظام یوکرین کے علاقے کریمیا کے پل پر مبینہ طور پر یوکرین کے حملے میں 2 روسی شہری ہلاک اور ایک بچی زخمی ہو گئی، جس میں پل کو بھی جزوی طور پر شدید ترین نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یونیسکو نے یوکرین کے شہر اوڈیسا پر روس کے وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ روسی فوج کے میزائل حملے میں اس ساحلی شہر میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پیرس میں قائم اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یونیسکو روسی افواج کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، جس میں اوڈیشہ شہر کے مرکز میں واقع متعدد ثقافتی مقامات کو نقصان پہنچا۔ روس کا کیف کو اناج برآمد کرنے کی اجازت دینے سے متعلق معاہدے سے دستبرداری کے بعد بحیرہ اسود کے کنارے اس واقع شہر پر حملہ کیا تھا۔ اس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اوڈیشہ یوکرین کی اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یونیسکو کی سربراہ دورے اوزر نے کہا ہے کہ یوکرین کے ثقافتی ورثے کے خلاف تشدد میں اضافے کی علامت ہے۔ اس حملے میں اوڈیشہ ٹرانسفارمیشن کیتھیڈرل کو خاص طور پر نقصان پہنچا ہے۔ یہ کیتھیڈرل روس کے شاہی حکمرانی دور میں 1976 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 18 ماہ سے روس کے زیر تسلط علاقوں میں کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی جانب سے ملک کے مشرق اور جنوب میں عسکری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے، جس کے لیے کافی عرصے سے تیاری کی جا رہی تھی۔ یوکرین کے فوج کے 49 سالہ کمانڈر ان چیف جنرل ویلری زیلنسکی کا اس فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی میں اہم کردار تھا۔ اب وہ ہی اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک غیر معروف شخصیت تھے، لیکن حالیہ دنوں میں جنرل زیلنسکی کی شہرت یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جتنی ہو چکی ہے۔ جنرل زیلنسکی ان کے دوست اور پرانے کلاس فیلو ہمارے ویلیرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کو جولائی 2021 میں یوکرین کی فوج کا کمانڈر ان چیف تعینات کیا گیا تھا۔ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ ان کی تعیناتی صدر زیلنسکی نے کی تھی اور خود جنرل زیلنسکی نے یہ حیران کن کہا تھا۔ ان کی شہرت ایک ایسے جدید کمانڈر کی ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اکثر مذاکرات کرتے ہیں اور اپنے عہدے کا رعب نہیں جماتے۔ تعیناتی کے 7 ماہ بعد بھی وہ روسی حملے کے جواب میں یوکرین کا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ روسی فوجی ابتدائی حملے دعوے کے مطابق 3 دن میں دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن یوکرین کے لیے صورتحال ابھی خوشائن نہیں تھی۔ روسی فوج ملک کے شمالی، مشرق اور جنوب میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ کیف کو کافی خطرہ تھا اور یوکرین کے اعلیٰ اقتدار ان سے بات کر رہے تھے کہ کیف کے نزدیک ڈیمپرو دریا پر دبا کر دیے تاکہ روسی فوجی مشرقی کنارے سے مغربی کنارے کی جانب پیش قدمی نہ کر سکے، جہاں یوکرین کی سرکاری امارات موجود ہیں۔ انہوں نے جنرل کے بارے میں رائے کی ہے کہ ان کو فون کیا تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کریں گے۔